آج کی اس ویڈیو میں ہم جس درود پاک کا ذکر کریں گے اور ان کے فوائد کا ذکر کریں گے ان میں سے کچھ فضائل یہ ہیں کہ اس درود پاک کو پڑھنے سے اللہ کی طرف رجوع ہو جاتا ہے، اعمال نامے میں نیکیوں کا اضافہ ہو جاتا ہے، آقا دو جہاں خاتم النبیین سرور کونین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل ہوتی ہے، ظاہر اور باطن میں پاکیزگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کو بلا ناغہ پڑھنے والا ہر طرح کے فیضان سے مستفید و مستفیض ہوگا۔ ہر طرح کی دینی یا دنیاوی حاجت جس کی غرض سے اس کو پڑھے گا انشاءاللہ وہ دلی مراد پوری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کی مشکل حل ہو جائے گی۔ اگر غم زدہ ہے تو غم دور ہوگا، سفر پہ جائے گا تو سفر بخیریت گزرے گا، اور ہر طرح کے شر و شیطان سے اور دشمن سے محفوظ رہے گا۔ اللہ سے جو بھی مانگے گا اس کو ملے گا، اور اسی طرح اگر زیارت کی غرض سے اس کو پڑھے گا تو انشاءاللہ عزوجل زیارت سے بھی مشرف ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ درود پاک بارگاہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کا بہترین وسیلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا اور قرب حاصل کرنے کے لیے بھی یہ آسان وظیفہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو انسان اس کو بلا ناغہ پڑھتا ہے وہ مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، ہر دعا اس کی قبول ہوتی ہے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری ناظرین سے ریکویسٹ کہ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ساتھ لگے بیل آئیکن پہ بھی کلک کیجیے گا تاکہ جیسے ہی کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کو نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے۔ Who is the Love-One? Who is Ar-Rahman? کیوں تیرے جبین سے مخاطب اب زمین نہیں ہوتی، جھکتا تو ہے سر تیرا پر آنکھوں میں نمی نہیں ہوتی۔ وہ تجھے چاہتا ہے اس لیے جھکاتا ہے فہیم، ورنہ دربار میں اس کی سجدوں کی کمی نہیں ہوتی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب کے m.m فہیم چینل کے ساتھ میں ہوں محمد فہیم۔ میرے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو میرا اور میری ٹیم کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس ویڈیو میں ہم جس درود پاک کے فضائل کا ذکر کریں گے اس درود پاک کا نام ہے درود فقری۔ درود فقری حضرت مولانا فقری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے موسوم ہے کیونکہ یہ درود ان کے معاملات میں سے ہے۔ یہ درود کو کئی جگہ پر کاپی کیا گیا ہے۔ یہ درود ان کے فقری جو وظیفہ ہے اس میں بھی اور دوسری مختلف اسلامی بکس میں بھی آتا ہے۔ اس کو پڑھنے والا صدق اخلاق سے پڑھنے والا اللہ کی طرف راجع ہو جاتا ہے۔ یہ درود بے پناہ انوار و برکات کا عامل ہے۔ جس کو پڑھتا ہے اس کے اعمال نامے میں نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ آقا دو جہاں خاتم النبیین سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل ہوگی، ظاہر اور باطن میں پاکیزگی پیدا ہوگی۔ بعد نماز فجر 100 مرتبہ بلا ناغہ پڑھنے والا ہر طرح کے فیضان سے مستفید و مستفیض ہوگا، اور جو شخص بعد نماز عشاء 1100 مرتبہ دینی یا دنیاوی حاجت روائی کی غرض سے پڑھے گا انشاءاللہ عزوجل اس کی دل کی مراد پوری ہوگی، اور اللہ کی مدد سے اور رحمت سے اس کی مشکل حل ہو جائے گی۔ اگر روزانہ 11 مرتبہ پڑھا جائے تو اللہ کی تائید و مدد شامل حال رہے گی۔ غم زدہ پڑھے تو غم دور ہو جائے گا، سفر میں پڑھا جائے سفر بخیریت گزرے گا۔ عام طور پر پڑھنے سے شر شیطان اور رضائے دشمن سے حفاظت رہے گی۔ اگر 40 رات بعد نماز تہجد 3125 مرتبہ پڑھے، جو اللہ سے مانگے وہی ملے۔
رکعت زیارت کی غرض سے پڑھے تو زیارت سے بھی باب شرف ہوگا۔ رمضان المبارک میں کثرت سے پڑھنا بارگاہ محبوب خدا آقائے دو جہاں ختم النبیین نور مجسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کا بہترین وسیلہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا اور قرب حاصل کرنے کا آسان ترین ذریعہ ہے۔ اسے ہمیشہ معمول کے مطابق پڑھنے والا مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ درود میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا گیا ہے، ان کے آل اور ان کے صحابہ پر۔ اے اللہ اپنے افضل حبیب اے عظیم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر اور آپ کے صحابہ پر درود و سلام بھیجیں۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا اور اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر بھی کلک کیجیے گا تاکہ جیسے ہی کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کو نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا اور ہمارا حامی نصر ہو۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔